ماننے والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، وہ چاہتا تو اپنے جس کو مان رہا ہے جیسس کو، اس کو پہلا نام رکھ سکتا تھا، لیکن اس بک کو آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلے اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، اور اس سے سوال کیا جائے گا، اس کو معلوم تھا کہ بھائی تم تو جیسس کو ماننے والے، تم عیسائی، تم سائنسداں، تم سائنٹسٹ، تم ڈاکٹر، لیکن تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پہ کیوں رکھا؟ اس نے وجہ لکھی اس بک میں، because he was the only man in history supremely successful in both the religious and secular levels، کہ یہ میرے کو دنیا میں ایک واحد شخصیت ایسی دکھی جس کے آنے کی وجہ سے لوگ بھی چینج ہوئے اور دنیا کا نظام بھی بدل گیا۔ آپ سوچئے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے لڑکی پیدا ہوتی تو اس بچی کے پیدا ہونے پر اس کو مار دیا جاتا، اس کو زندہ گاڑ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ بھئی اس بچی کا کوئی مقام نہیں، اس کو گاڑ۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اسی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے چلا، اسی بیٹی کی عظمت کو بتانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا کہ یہ تو میری جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میری جگر کا ٹکڑا ہے، بتایا کہ بیٹی کی محبت کیسے دل میں دکھائی گئی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اپنے گھر میں کہ ماں کو جتنا بیٹا پسند رہتا ہے، باپ کو اتنی بیٹی پسند رہتی ہے۔ باپ اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ کرنے تیار ہے، اس کو کندھے پہ بٹھا کر لے جانے تیار ہے، سامان دینے کے لیے تیار ہے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر بیٹی کی آنکھ میں اتنے بھی آنسو آ جائے تو باپ دکھائی نہیں دے گا، لیکن روتے رہے گا اکیلے پن میں، کیونکہ میری بیٹی ہو رہی ہے کسی وجہ سے۔ یہ باپ کی تڑپ صرف سمجھ سکتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہی تھے کہ ہم جتنے اور بھی لوگ تھے، چاہے وہ کرسچن ہو، کسی اور غیر مسلم ہو، چاہے کسی اور برادری سے تعلق رکھنے والے ہو، ان سب لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے، کیسے آپ کے کیریکٹر تھے، ان چیزوں پہ ایک دو واقعات سنانا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی، نبی نہیں بنائے گئے، اس سے پہلے آپ کی عادت تھی کہ آپ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے، اور آپ کے ساتھ ایک غیر مسلم بھی رہتا تھا اس وقت، وہ بھی آپ کے ساتھ چلتا تھا۔ ابھی نبی نہیں بنائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ٹفن دیا، اپنا بستہ، اپنا بیگ جس میں کھانا ہوتا ہے، اس بیگ کو، اس ٹفن کو دے کے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں اور آنے کے بعد یہیں سے وہ تمہارے پاس سے ٹفن لے لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بول کر یہ کہہ کر چلا گیا۔ پوری شام ہو گئی، رات گزر گئی، صبح دوسرا دن شروع ہوا، اس کی صبح ہوا، اور اس کی عادت تھی کہ وہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جاتا اور وہاں سے آپ ساتھ میں لے کے پھر بکریاں چرانے کے لیے نکلتا۔ وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو طالب نکلے، حضرت ابو طالب سے کہا کہ بھیجو، جانا ہے کام پر۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں خود رات سے ان کا راستہ دیکھ رہا ہوں، اب تک گھر پہ موجود نہیں، اب تک گھر پہ حاضر نہیں۔ پریشان ہو گیا کہ بھئی کہیں حضور تو جاتے نہیں، یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ حضور موجود نہیں ہے گھر پر۔ خیال آیا، سوچا کہ آخر گئے کیا؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں نے حضور کو اپنا بستہ اور اپنی ٹفن دیا تھا کہ یہیں سے میں آ کے آپ کے پاس سے نہیں لوں۔ بھاگتے ہوئے اس جگہ پر پہنچا، دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود ہے، وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ پوری شام گزر گئی، رات گزر گئی، دن آ گیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ اگر میں نہیں آتا تو آپ گھر کو چلے جاتے، میں صبح لے لیتا۔ حضور نے کہا تم نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ میں یہیں سے آ کر لوں گا، اور میں یہیں کھڑا رہا، یہی تو امین ہے، اسی لیے آپ کے صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ اتنی بڑی امانت داری حضور نے ایسے اخلاق بتائے کہ دنیا فدا ہو گئی اور دنیا ماننے پر تیار ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام
تلوار کی زور پر نہیں پھیلا بلکہ اخلاق کی زور پر پھیلا۔ حضور راستے سے گزر رہے، آپ کو گالی بھی دی جا رہی، حضور راستے سے گزر رہے، آپ کو تکلیف بھی دی جا رہی، حضور راستے سے گزر رہے، آپ کو پتھر بھی مارے جا رہے، حضور راستے سے گزر رہے، آپ کو شاعر بھی بولا گیا، مجنون بھی بولا گیا، پاگل بھی بولا گیا۔ آپ راستے سے گزرتے ہوئے غار ہرا میں گئے، وہیں پر اور پہاڑ میں اندر بیٹھ کر غار میں روتے رہے کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، میری بستی کے لوگ ہیں، میرے ایریے کے لوگ ہیں، اور یہی لوگ مجھے شاعر بھی بول رہے ہیں، مجنون بھی بول رہے ہیں، پاگل بھی بول رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں غار حرا میں روتے ہوئے جب تھے تو سورۃ القلم کی آیتیں نازل ہوئی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ اے نبی، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، یہ جو لوگ آپ کو بول رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں پاگل ہے۔ آپ کے اخلاق تو سب سے بلند ہے، آپ کے کیریکٹر سب سے اچھے ہیں، آپ جیسے اخلاق والا کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق بتائے۔ ایک مرتبہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک یہودی تھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا۔ کیسے امتحان لیا؟ کہ اس نے پڑھا تھا اپنی کتاب میں کہ جو لاسٹ پروفٹ آئیں گے ان کے اندر صبر بہت زیادہ رہے گا، پیشنس، ہر چیز میں صبر، کبھی غصہ نہیں ہوں گے، اس نے پڑھا تھا۔ اور وہ امتحان لینے کے لیے پہنچا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا تو جانے کے بعد کہا کہ میں آپ کو قرضہ دینا چاہتا ہوں، آپ قرضہ لے لیجیے۔ حضور نے کہا ابھی تو ضرورت نہیں ہے، تھوڑے دن بعد دے دینا۔ کہا نہیں، میں ابھی دینا چاہتا ہوں، آپ قرضہ لے لیجیے۔ ٹھیک ہے، دے دو قرضہ۔ جو بھی کھجور تھے، جو بھی پیسے تھے، اس نے دے دیے۔ اور عمل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن مجید میں بھی آیا کہ جب بھی کوئی قرضہ تم کو دے تو اس کو لکھ لو، کہ واپس کرنا ہے اس ڈیٹ کو بھی لکھ لو، اور جس دن وہ دیا اس کو بھی لکھ لو، اور گواہ کو بھی لکھ لو کہ کون کون موجود تھے اس وقت دیتے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کروایا، اور ٹائمنگ ڈیٹ فکس ہو گئی کہ بھائی 1 مہینے کے بعد آپ کو قرض واپس کر دیا جائے۔ وہ 1 مہینے کے بعد آنے کے بجائے 15 دن کے بعد واپس آ گئے، اور آ کے کہنے لگا میرا قرضہ واپس کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ان کی ڈیٹ کب ہے، نکالا گیا تو معلوم ہوا کہ ابھی 15 دن باقی ہے، اس کے بعد آنا۔ کہا نہیں، ابھی ہونا ہے، ابھی ضرورت ہے، ابھی چاہیے۔ اب صحابی سمجھا رہے جو آس پاس ہے کہ بھئی ابھی تو تمہاری تاریخ ہے، ابھی 15 دن باقی ہے۔ فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک پکڑا اور زور سے کھینچا کہ حضور کا دامن مبارک پڑ گیا۔ کہا ابھی قرضہ واپس کرو، رکھنے کے پیسے واپس نہیں دے رہے، 15 دن ہو گئے، ابھی باقی ہے دن، نہیں ابھی واپس ہونا، ابھی ہونا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے تھے، جلیل القدر، غصے والے، تلوار نکالی اپنے نیام سے، کہا حضور اجازت دو، گردن اڑا دوں گا، ابھی تو 15 دن باقی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ڈانٹنے کے بجائے حضرت عمر کو ڈانٹا اور کہا عمر معافی مانگو۔ سوچیے آپ اخلاق، کیریکٹر، کہا عمر معافی مانگو۔ میری تو کیا غلطی، 15 دن کے بعد آنے کے بجائے بڑھ، تو کہا نہیں عمر معافی مانگو۔ بات کرنے کا طریقہ یہ نہیں تھا، معافی مانگو فوراً۔ حضرت عمر نے معافی مانگی، حضرت عمر سے کہا کہ جاؤ اس کے خزانے میں جتنی اس کی قرضیں تھی وہ بھی لے کر آؤ، اور تم نے جو بات کی اس بات کا غلط طریقہ تھا، اپنی طرف سے بھی 10 دینار دو، اپنے جیب سے دو۔ حضرت عمر گئے، اس کا قرضہ بھی پورا لیا، اپنے جیب سے 10 دینار دیے، اور جب واپس کرنے کے لیے آئے اس نے لیا اور لے کر کہا اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ حضور کو کتنا بھی تکلیف دو، آپ جتنا صبر کوئی نہیں کر سکتا، میں نے اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھ لیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ آخری نبی ہیں، میں ایمان لاتا ہوں آپ کے اوپر۔ یہ حضور کے اخلاق، یہ حضور کے کیریکٹر، یہ حضور کی عادت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم مانتے ہیں، جن کے ہم نام لیوا ہے، جن کے ہم عاشق ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12 ربیع الاول آ گیا، اپنے آپ کو یہ سوچتے کہ گاڑی پہ لے کے جھنڈے نکلنے کو عاشق کہتے، نہیں، گاڑی پہ لے کے جھنڈے نکلنے کو عاشق نہیں کہتے، بلکہ پوری زندگی میں عشق ہو حضور سے، یہ ہے اصل عاشق۔ زندگی کا ہر کام، کتنی بچیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی، کتنے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے، کون ہے جو آپ میں سے روزانہ رات میں سرما لگا کے سوتے؟ 1 2 بچوں میں
حضور کی سب سے فیوریٹ سنت تھی عشق ہے حضور سے، کر کے بتائیے سنت پر عمل. کتنی بچیاں یہاں پر ہیں، کتنے بچے یہاں پر ہیں، کون ہے جو روزانہ مسواک کرتے ہر وضو سے پہلے؟ دو. اب نعرے لگائیں گے کہ اب ہم ہیں عاشق رسول، اب پیشانی پہ پٹی باندھ لیں گے، ارش لگا کر چار مینار کے دامن میں کھڑے ہو جائیں گے اور چیختے ہوئے چلاتے ہوئے بولیں گے کہ میں ہوں عاشق، میں ہوں عاشق. اس سے بولنے کی ضرورت نہیں. ویسے تو 1000 مل جاتے اگر 500 روپے دے دیا، ایڈ کر دیا. اصل دل میں عشق ہونا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ قبرستان کے سامنے سے جا رہے تھے، وہیں پر ٹھہر کر رونے لگے اور اتنی دیر رویا کہ آپ کے خادم بازو تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن عفان کی داڑھی کو دیکھ رہا تھا کہ ان کے داڑھی سے آنسو کے قطرے ٹپک ٹپک کے گر رہے تھے، جیسے نل کھلا رکھیے تھوڑا تھوڑا ٹپکتے رہتا ہے ویسا گر رہا تھا. کئی دیر کے بعد حضرت عثمان بن عفان اپنی دعا کو ختم کر کے جب نکلے، میں نے کہا آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ میری زندگی میں جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں اس قبرستان کے سامنے سے جب بھی آپ جاتے کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیتے، کیا وجہ ہے؟ دوسری قبرستان کے سامنے آپ اتنا نہیں روتے جتنا یہاں پر رو لیتے. کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حضور کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا، اب میں 40 سال سے یہی کام کر رہا ہوں. 40 ایئرس صرف ایک کام کرتے ہوئے دیکھا. عشق، جان دینے کے لیے تیار، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار. یہ صحابہ میں ہوتا تھا. ایسا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صاحب، ایسے صحابی کہ ان سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہوتا. کہا جاتا کہ ایسا عطر لگاتے تھے، ایسا پرفیوم لگاتے تھے کہ راستے سے اگر گزرے تو پورے گھر کی عورتیں بھی اندر بولتی تھی کہ مصعب گیا، مصعب. ان کی عطر کی خوشبو ایسی ہوتی، اتنا مہنگا عطر. اور کپڑے بھی ایسے پہنتے تھے کہ ایک مرتبہ اگر پہن لیا تو پھر اس کی 40-50 دن تک باری نہیں آتی تھی اس جوڑی. مالدار ایمان لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشق ہو گئے. باپ کا انتقال ہو گیا تھا، چچا گھر میں موجود تھا. چچا سے کہا کہ چچا میں ایمان لے کر آ گیا. چچا نے کہا دیکھو ایمان اگر لے کے آئے تو تمہارے باپ کی جتنی دولت ہے یہی چھوڑ دو سب. تمہارا باپ میرا بھائی تھا، تم ایمان لے کے آ گئے تو چھوڑ دو سب دولت. کہا ٹھیک ہے میں ساری دولت لوٹانے کے لیے تیار ہوں، یہ لے لو تم، میں مگر ایمان لے کے آ گیا. چچا نے کہا یہ کیا ہو جائے؟ میں سمجھا کہ ایمان لے کر آ گیا پورے چیزیں دے دو وہ تو سمجھ جائیں گے، لیکن نہیں، یہ تو واپس جا رہا ہے. کام سب رکو، جو کپڑے تم پہنے ہو وہ کپڑے بھی تمہارے باپ کی کمائی کے ہیں، وہ بھی اتار دو. حضرت مصعب بن عمیر وہ کپڑے بھی اتار دیے، ایک چادر لپٹ دی، ماں کے سامنے پہنچے. ماں نے اپنی آنکھوں کو چھپایا. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا اماں میں محبت بن چکا ہوں، میں نے توحید قبول کر لی، میں اللہ کو ایک ماننا شروع کر دیا. ماں نے کہا بیٹا پھر کیا کرو گے؟ میں جا رہا ہوں چوکھٹ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے. حضور نے اپنا جبہ مبارک ان کو دیا، پہنا اور وہیں پڑھتے تھے، وہیں کھاتے تھے، وہیں سوتے تھے، وہیں رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری زندگی بھر رہنے کے لیے تیار ہو گئے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اتنی زیادہ دولت والے، اتنے زیادہ مہنگے کپڑے پہننے والے، لیکن جب جنگ احد میں ان کی شہادت ہوئی، معلوم ہے آپ کو کیسی شہادت ہوئی؟ کہ صحابی آگے فرماتے حضور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن بھی چھوٹا پڑ رہا ہے، سر ڈھانک رہے تو پیر نکل رہے ہیں، پیر ڈھانک رہے تو سر نکل رہا ہے. حضور کیا کرے آپ ہی بتا دیں. حضور نے کہا سر کو ڈھانپ دو، پیر پہ گھاس بچھا دو. کہا حضور روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا یہ مصعب ہے جس کی زندگی ایسی تھی کہ ایک مرتبہ اگر کپڑا پہنتا تو اس کی باری کئی دنوں کے بعد آتی تھی، لیکن عشق مصطفیٰ میں ایسا ڈوب گیا کہ اب پہننے کے لیے کفن بھی نہیں ہے، چہرہ چھپا رہے ہیں تو پیر نکل رہے ہیں، پیر چھپا رہے ہیں تو چہرہ نہیں. ایسا ایمان، ایسا عشق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایسا عشق ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم بھی امتی ہے، ہم بھی انہی کے ماننے والے ہیں. ہم نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ کر محمد رسول اللہ کہا ہے، اشہد انک محمد رسول اللہ کہا ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ہم نے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ کے ساتھ و رسلہ کہا ہے. ہم نے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ کے ساتھ و قبلت جمیع احکامہ کہا ہے. تبھی جا کر ہمارا ایمان مکمل ہوا، ورنہ تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسے لائے؟ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے، کہتے حضور میں جنگ میں نکلنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ کہا حضور باپ زندہ نہیں ہے، ماں زندہ ہے۔ کہا ایک کام کرو، تم اپنی ماں کی خدمت کرو۔ آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ کہا حضور میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں مجاہد بننا چاہتا ہوں، میں قربان ہونا چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کتنا ثواب ملے گا، مجاہد بننے کا ثواب ملے گا۔ کتنا پیارا اسلام ہے، کتنا پیارا دین ہے، جس نے ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ دیکھو تمہارے ماں باپ کی بھی خدمت کرنی تو تم کو مجاہد کا ثواب مل جائے گا۔ ایسا ایمان، ایسا دین کہیں اور مل سکتا؟ اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی اسد اللہ الغالب، شیر کی طرح بہادر، شجاع، اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آتا تو خود پہلے موجود ہوتے، سامنے کھڑے ہوتے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ ایمان لانے کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، بہت لمبا ہو جائے گا، سناؤں گا وہ شارٹ کٹ پہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ راستے میں نکلے، تلوار نکل نکلی اور کہا کہ اب حضور کا سر قلم کر دوں گا، نعوذ باللہ، اب نہیں، اب بس ہو گیا، اب نہیں سن سکتا میں یہ سب۔ راستے میں ایک صحابی ملے، کہا کہاں جا رہے؟ کہا حضور کا کام تمام کرو۔ کہا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، گھر میں جا کر دیکھو کیا حال ہے تمہارے گھر کا، بعد میں حضور تک پہنچنا۔ پریشان ہو گئے کیا ہوا گھر میں؟ جا کر دیکھا ان کی بہن حضرت فاطمہ بنت خباب، حضرت فاطمہ بنت خباب اندر بیٹھ کر پڑھ رہی۔ غصہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، جو پڑھانے والے صحابی نے ان کو چھپا دیا۔ اندر برنبی بھی موجود ہے، بہن بھی موجود ہے، یعنی بہن کے شوہر بھی ہے اور بہن بھی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کھولے نہیں، بہت زور سے دروازے کو مارا، دروازہ ٹوٹ کے گر گیا۔ عمر پہلوان ہوا، اندر جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے بغیر پوچھے بہن کو اور بھائی دونوں بہنوں میں مارنا شروع کر دیا، بہن کو بھی مار دیا، ساتھ میں بھائی جان کو بھی مار دیا۔ کہا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ بولے پوچھ رہے فاطمہ جو آپ کی بہن تھی ایمانی حالت میں کہتی ہے بھائی مارتے مارتے تھک جاؤ گے، یہ مار کھاتے کھاتے بہن نہیں تھکے گی۔ پریشان ہو گئے، کیا ایسا اس میں خوبی ہے، کیا ایسی ایمان ہے کہ میں ایک بچی، ایک عورت، ایک میری بہن کو مار رہا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ مارتے مارتے تھک جاؤ گے، لیکن میں مار کھاتے کھاتے نہیں تھکے گی۔ آخر کیا ہے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے بھی دکھاؤ۔ کہا بھائی اس کے بغیر غسل اور بغیر پاک ہوئے کہ نہیں چھو سکتے، قرآن کی آیت ہے، پہلے پاک ہو جائے۔ گئے حضرت عمر، پانی نہائے، پاک ہوئے، پھر واپس آئے، آنے کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھ رہے تھے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں ہی اللہ ہوں، میری عبادت کرو، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ خاموش میں صحیفے کو بند کر دیا اور کہا، پوچھا ایڈریس کہاں ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا بھائی کیا ہوا؟ میں ملنا چاہتا ہوں۔ جاؤ دار ارقم پر موجود، پہلا مدرسہ اسلام، وہی ہاتھ میں تلوار، اسی پوزیشن میں چلے۔ حضرت حمزہ کو معلوم ہوا تو حمزہ نے کہا پہلے میں کھڑے ہوتا ہوں، اگر وہ اچھی حالت میں آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں۔ حضرت حمزہ جا کر کھڑے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا دامن پکڑا اور پکڑ کر جھٹکا اور جھٹک کر کہا، عمر اب تو آ جاؤ اسلام میں۔ یہ کہنا تھا، کہا کہ میں اللہ پر اور اس کے رسول پر گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایک ہے اور آپ آخری نبی ہیں، میں گواہی دیتا ہوں میں نے اسلام قبول کیا۔ اب عمر کا اسلام لانا، حمزہ کا اسلام لانا، سب سے پہلی نماز ادا ہوئی عمر کی اسلام اور ایمان کے بعد خانہ کعبہ۔ وہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کر خاموش نہیں بیٹھی، ہندا نے کیا کیا؟ آپ کے جسم کے پارٹ الگ الگ کر دیے، جس کو اردو میں مسلح کہتے ہیں۔
पार्ट पूरे अलग, कान अलग, आंख अलग, नाक अलग, होंठ अलग, जबान अलग, यहाँ तक के जिस्म को काट कर अंदर से कलेजा निकाल लिया। ये हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला के साथ हुआ। आपके चचा है, हुजूर देख रहे हैं उन सब कामों। सोचिए हुजूर के दिल पर क्या गुजरा होगा, हुजूर ने क्या सोचा होगा, हुजूर के दिल पर क्या बीती होगी। और आपको मालूम होना चाहिए फतह मक्का के वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह करके पहुंचे हैं खाने काबा में, तो वो सारे लोग खड़े हुए हैं जो हुजूर को तकलीफ भी देते थे, हुजूर को मारते भी थे, हुजूर को गाली भी देते थे, हुजूर को मजनू भी बोलते थे, और यहाँ तक के हमजा रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किए थे और उनके जिस्म का हर पार्ट अलग कर दिया था। वो लोग भी खड़े हुए। अब सोचिए हुजूर के अखलाक देखिए। अगर चाहते हुजूर तो पूरों से बदला ले सकते थे। सहाबी खड़े हुए तलवार निकाल कर कि हुजूर अब कहेंगे कि इनका सर कलम कर दो, इनका सर काट दो और हम काट दें, इसलिए कि हुजूर को ने तकलीफ दी। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आप जैसे अखलाक वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हो सकता, ना हुआ है। आप अकेले थे जिसके अखलाक ऐसे थे। हुजूर वहां पर खड़े होकर ऐलान करते हैं अल-यौम यौमुल मरहमा ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम इज़हबू अंतुम तुलका। नहीं, आज तो माफ करने का दिन है, मैंने सबको माफ कर दिया, ये जहां जाना चाहते हैं चले जाएं, इनकी मर्जी। हुजूर के अखलाक सबको माफ कर दिया। हमारी जिंदगी में देखिए कितने लोगों को आज हमने माफ किया। 3-3, 6-6 महीने हो गए, 2-2 महीने हो गए, घर में किसी से बात नहीं चल रही, अम्मी की दूसरे बहन से बात नहीं चल रही, तो अब्बा की किसी और से बात नहीं चल रही, हम चलते रह रहा जिंदगी में। एक ही क्लास में बैठने वाली सहेलियां और एक ही क्लास में बैठने वाले दोस्त थे, 3-3, 4-4, 5-5 दिन गुजर गए, लेकिन बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, सलाम कलाम में। हालांकि हुजूर ने फरमाया था ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन यहजुर अखाहु फौqa सलास लयाल, किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वक्त मुसलमान भाई से या बहन से 3 दिन से ज्यादा बातचीत करना छोड़ दे। लेकिन हम छोड़ दिए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। इसका मतलब है कि हराम काम कर रहे, हलाल काम नहीं। इसका मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लास्ट प्रॉफिट को मान लिया, हुजूर की जिंदगी पर अमल तो करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन प्रैक्टिकल की जब बात आ गई तो पीछे हट गए। इसलिए अपनी जिंदगी में हर चीज पर सुन्नत पर अमल, छोटी-छोटी सुन्नतों पर अमल, छोटी-छोटी सुन्नतों पर। घर में दाखिल होते वक्त दुआ, निकलते वक्त दुआ, बैतुल खला में जाते वक्त दुआ, निकलते वक्त दुआ, दस्तरखान पे बैठे तो उसके आदाब, उसकी सुन्नतें, फिर बाहर निकल रहे दस्तरखान उठा रहे तो खाने के बाद की दुआ, सोते वक्त बिस्तर पर पहुंचे तो सोने के आदाब, सुरमा लगाकर सोना, बावजू सोना, दाईं करवट सोना, बिस्तर झाड़ कर सोना, उसके अलावा दुआ पढ़ते हुए सोना। दुआ कितनी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह मैं आपके नाम से मरती हूँ, आप ही के नाम से जिंदा होता हूँ, आप ही मारने वाले, आप ही जिंदा करने वाले। आपको मालूम होना चाहिए जब बंदा नींद में रहता तो उसको कुछ भी नहीं मालूम होता, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो नींद आती मौत है, वो मर गया। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे दादा दादी, नाना नानी या बड़ी उम्र के हैं तो उनका इंतकाल उसी नींद में हो जाता है। रात में कब हुआ आपको खुद नहीं मालूम, मेरे को खुद नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। सुबह जब उठाने के लिए पहुंचे तो जाग नहीं रहे, इसका मतलब है जिस्म से रूह निकल गई, सांस बंद हो गई। मालूम हुआ कि वो नींद आदि मौत है। वो जब आदि मौत के बाद जब होशियार कर रहे अल्लाह, जब जगा रहे अल्लाह, तो कह रहे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना, अल्लाह आपकी तारीफ है, आप मेरे मरने के बाद फिर जिंदा कर दिया। आप कितने प्यारे अल्लाह है कि मैं मर गया था फिर जिंदा कर दिया, आपसे बेहतर कोई नहीं। आप सोचिए आप कितने प्यारे अल्लाह है कि बंदे से जितने भी गुनाह हो जाए अल्लाह माफ करने के वास्ते तैयार है। शर्त ये है कि बंदा माफी मांगने के लिए उठे, माफी मांगने के लिए दरबार पे पहुंचे, माफी मांगे तब जाकर माफ करेंगे। अगर कोई भिखारी जब तक घर पे आएगा नहीं, मांगेगा नहीं, उसको कौन देंगे? वो अपने घर में बैठा हुआ है, भिखारी ऐसा है कि वो अपने घर में और बोल रहा है कि मेरे को 3 टाइम का खाना होना, कहां से मिलेगी? उसको किसी के दरवाजे पे जाके खटका मारना पड़ेगा, तब जाके उसको 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए मिलेंगे और वही जमा होंगे, उससे खाना खा सकेंगे। दिल में सोच के ये कहे कि माफी मांगेंगे मांगेंगे मांगेंगे, वो टाइम ही नहीं आ रहा अभी, और देखते देखते चले गए दुनिया से, मालूम ही नहीं। कौन इसमें से ऐसा है जो ये कह सकता है कि मैं इतने साल तक जीऊंगी, मैं इतने साल तक जीऊंगी?
کون گارنٹی دیں گے؟ جو گارنٹی دیں گے ان کو 100 روپے نہ دیں گے. کوئی گارنٹی کوئی بھی نہیں دے سکتے. معلوم ہوا کہ یہ زندگی کی کوئی حقیقت نہیں, کبھی بھی ختم ہو سکتے, کبھی بھی ٹپک سکتے. صحیح بتا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں, زندگی کی کوئی حقیقت نہیں. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. موت سے کسی کو رستگاری ہے آج ان کی, تو کل ہماری باری. آج وہ ہمارے سامنے سے جا رہا, تو ہو سکتا ہے کہ کل وہی ڈولی میں ہم بھی سوئے ہوئے, ہمیں خبر نہ ہو. اس سے پہلے اللہ سے معافی مانگنا ہے, اس سے پہلے توبہ کرنا ہے, اس سے پہلے بولنا ہے کہ اللہ میں مانتا ہوں, میں مانتی ہوں میں نے گناہ کیے, آپ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں. آپ سوچئے اللہ کتنے بڑے ستار ہیں کہ ہمارے اور تمام دنیا والوں کے عیبوں کو چھپا ہے. آپ اکیلے میں کوئی گناہ کر رہے, آپ کے ہاتھ میں فون, آپ کے کان میں بلوٹوتھ, کمرہ بند, اور آپ اکیلے گناہ کر رہے ہیں. اور آپ یہ سوچ رہے کہ نہ میرے کو امی دیکھ رہے, نہ ابا دیکھ رہے, نہ بھائی دیکھ رہے, نہ بہن دیکھ رہے, نہ کوئی رشتے دار دیکھ رہے, نہ کوئی کزن بردر ہے, نہ سسٹر ہے, نہ کوئی پڑوس میں ہے, نہ کوئی دوست ہے, نہ کوئی رشتے دار ہے, نہ کوئی سہیلی ہے, کوئی نہیں. میں اکیلی ہوں, میں اکیلا ہوں, کوئی نہیں دیکھے. لیکن بھول گئے اس بات کو. کلو رقیب عتید, وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے, اس کو کیسے بھول گئے؟ وہ تو ہر وقت دیکھ رہے. ہم گناہ کرتے کرتے یہ سوچتے کہ امی دیکھ لیے تو برا مان جاتے, ابا دیکھ لیے تو برا مان جاتے. یہ کیسے نہیں سوچے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اگر دیکھ لی تو وہ برا مان جاتے. اصل یہ ہے, ایسے ایمان بنانے کی ضرورت ہے. اگر اس طریقے کا ایمان ہوا تو سمجھ لیجیے زندگی کامیاب ہو. اور حضور